اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، فرسٹ ایئر اردو، پروفیسر احمد بخش حمدانی۔ ہم پہلا لیکچر لے رہے ہیں تو اس میں ہم اپنا سلیبس بھی ڈسکس کریں گے اور کچھ پڑھ بھی لیں گے۔ اردو انٹر میں 100 نمبر کی ہوتی ہے، معروضی ہوتی ہے 20 نمبر کی، اور انشائیہ 80 نمبر کا۔ آج ہم پہلے معروضی پہ بحث کرتے ہیں کہ معروضی میں کیا کیا ہوگا اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ یہ جو 20 نمبر ہیں معروضی کے، یہ 4 کیٹیگریز میں ہوں گے، 4 اس کے درجات ہوں گے۔ 5 نمبر ہوں گے اسباق میں سے، یعنی آپ کے جو 14 اسباق ہیں اس میں سے کثیر انتخابی سوالات نکالے جائیں گے، ملٹیپل چوائس کے 5 نمبر کے وہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہوگی تشبیہ، استعارہ، تلمیح، اس کے بھی 5 نمبر ہوں گے، 5 سوالات ہوں گے تشبیہ، استعارہ، تلمیح میں سے۔ 5 نمبر ہوں گے قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع میں سے، یہ بھی ہوں گے 5 نمبر۔ اور تذکیر و تانیث کے 5 نمبر ہوں گے، یعنی 5 ملٹیپل چوائس اسباق میں سے ہوں گے، 5 تشبیہ، استعارہ، تلمیح میں سے ہوں گے، 5 قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع میں سے ہوں گے، اور 5 تذکیر و تانیث میں سے ہوں گے۔ آج ہم تشبیہ، استعارہ اور تلمیح وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، پہلے 5 نمبر دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے تشبیہ۔ تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی مشترک خصوصیت یا خصوصیات کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ گویا تشبیہ ہے مانند قرار دینا۔ مشترک صفات ہیں، مشترک خصوصیات ہیں، ان کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیتے ہیں، کی طرح قرار دیتے ہیں، مانند قرار دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تشبیہ۔ اس کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان تشبیہ ہیں 5۔ پہلے نمبر پر ہے مشبہ۔ مشبہ۔ دوسرے نمبر پر ہے مشبہ بہ۔ تیسرے نمبر پر ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ چوتھے نمبر پر ہے حروف تشبیہ، اور 5ویں نمبر پر ہے غرض تشبیہ۔ دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ تشبیہ مشترک خصوصیات کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ جیسے بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے پہلی مثال میں خوبصورتی جو مشترک صفت ہے اس کی وجہ سے بچے کو چاند سے تشبیہ دی ہے،
دوسری مثال میں بہادری جو مشترک صفت ہے اس وجہ سے اسلم کو شیر سے تشبیہ دی ہے، اور پھر تیسری مثال میں نازکی کی وجہ سے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ارکان استعارہ کی طرف۔ پہلے ہے مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو تشبیہ دی جائے۔ ہم نے بچے کو، اسلم کو اور لبوں کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مشبہ بہ، جس سے تشبیہ دی جائے۔ ہم نے چاند، شیر اور گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد ہے جی وجہ شبہ، مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان مشترک صفت کیا کہلاتی ہے؟ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ بھی اسے کہتے ہیں، کہلاتی ہے۔ اب کیا ہے جی؟ پہلی مثال میں خوبصورتی، دوسری مثال میں بہادری، اور تیسری مثال میں نازکی وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی حروف تشبیہ، وہ حرف، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ مثالوں میں دیکھیں کی طرح، کی سی، اسی طرح مانند، کاسا، جیسا وغیرہ، یہ حروف تشبیہ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ ہے وہ مقصد جس کو ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے، اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ وجہ اور غرض تھوڑے سے قریب قریب لفظ ہیں، ان کو گڑبڑ نہیں کرنی۔ وجہ جو ہے وہ مشترک صفت ہے، غرض جو ہے وہ مقصد ہے۔ غرض تشبیہ اب کیا ہے جی؟ بچے کو خوبصورت ظاہر کرنا، بچے کو خوبصورت، اسلم کو بہادر، اور لبوں کو نازک ظاہر کرنا، یہ ہے غرض تشبیہ۔ اب ہم نے ایک بار پھر دیکھنا ہے کہ ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حروف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ ان میں یہ 2 ہیں مشبہ اور مشبہ بہ، ان کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا تشبیہ کا سوال۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استعارہ۔ تشبیہ پڑھ لیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں استعارہ۔ استعارہ لفظ مستعار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ادھار لینا۔ گویا ایک چیز کی خصوصیات مجازی طور پر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا، بشرطے کہ ان میں تشبیہ کا تعلق ہو، استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
تشبیہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ استعارہ اگر ہم آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو تشبیہ میں ہم مانند قرار دیتے ہیں، کی طرح قرار دیتے ہیں، استعارے میں ہو بہو وہی چیز کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے تشبیہ میں کہا تھا کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، استعارے میں ہم کہتے ہیں میرا چاند سکول سے واپس آ گیا۔ اب اپنے بچے کے لیے چاند کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ یا پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو۔ اب پلکوں سے موتی نہیں گر رہے، آنسو گر رہے ہیں۔ آنسو کے لیے موتیوں کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم ایک لفظ ایک بات سنتے ہیں عام روٹین میں، میرا صنم سب سے پیارا ہے۔ اب صنم محبوب کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے، ویسے صنم پتھر کو کہتے ہیں۔ تو محبوب بھی سنگ دل ہے، سخت ہے، لیکن پیارا تو ہوتا ہی ہے ویسے۔ اب محبوب کے لیے صنم کا استعارہ ہے۔ یا ایک مومن کا شعر ہے کہ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی صنم کا استعارہ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جی، جس طرح تشبیہ کے ارکان تھے اسی طرح استعارے کے بھی ارکان ہیں۔ استعارے کے ارکان ہیں 3، تشبیہ کے 5 تھے، استعارہ کے 3 ہیں۔ کون سے 3 ہیں جی؟ ایک ہے مستعار لہو، دوسرا ہے مستعار منہ، اور تیسرا ہے وجہ جامع۔ مستعار لہو استعارہ میں، مستعار لہو کی وہ پوزیشن ہے جو تشبیہ میں مشبہ کی ہے، اور مستعار منہ کی وہ پوزیشن ہے جو مشبہ بے کی ہے، اور وجہ جامع کی وہ پوزیشن ہے جو وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کی ہے تشبیہ میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مستعار لہو ان مثالوں میں کیا ہے جس کے لیے استعارہ استعمال کیجیے۔ یاد رکھیے کہ استعارے میں مستعار لہو کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں کہ میرا چاند سکول سے واپس آ گیا، یہ استعارہ ہے۔ اگر میں کہوں میرا بیٹا چاند ہے، اگرچہ میں نے ہو بہو کہہ دیا ہے لیکن یہ استعارہ نہیں ہے، یہ تشبیہ کی ایک قسم ہے۔ تو مستعار لہو کا تذکرہ استعارہ میں نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو اب کیا ہے جی؟ مستعار لہو ان مثالوں میں بیٹا، اسلم، اور نہیں اسلم تو خیر اس میں استعارے میں ہم نے نہیں پڑھا، یہ ہے صنم یا محبوب۔ محبوب جو ہے وہ ہم نے مستعار لہو لیا ہے، اور پھر آنسو ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، تو آنسو جو ہے نا یہ مستعار لہو ہیں۔ اس کے بعد ہے مستعار منہ۔ مستعار منہ ہے چاند، صنم اور موتی۔ مستعار منہ وہ جس کا استعارہ استعمال ہو، مستعار لہو وہ جس کے لیے استعارہ استعمال ہو، اور وجہ جامع کیا ہے؟ مشترک صفت ان دونوں میں۔ تو ان میں کیا ہے مشترک صفت؟ خوبصورتی ہے، سنگ دلی ہے، چمک ہے۔ چمک موتیوں میں اور آنسو میں مشترک صفت ہے، سنگ دلی محبوب میں اور صنم میں مشترک صفت ہے، اور خوبصورتی چاند اور بیٹے میں ہے۔ جس طرح
مشبہ اور مشبہ بے طرفین تشبیہ تھے، اسی طرح مستعار لہو اور مستعار منہ طرفین استعارہ ہیں۔ تو یہ ہمارا استعارے کا سوال تھا، تشبیہ اور استعارہ ہم نے پڑھ لیا۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تلمیح دیکھیں گے، پھر اس کے بعد قافیہ ردیف اور مطلع اور مقطع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔